آغاز میں کے الیکٹرک سے اس لیے کروں گی کیونکہ ابھی میری نظر سے گزری ہے ٹیلی ویژن سکرینز پر ٹکرز کے وہاں پر ابھی بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہر چند گھنٹے کے بعد 2-3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. وہ علاقے بھی بتا رہے ہیں, نام بھی ان کے آپ دیکھ سکیں گے. تو یہ آپ کے علم میں ہے؟ بیکاز کل آپ کی میں اسٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی کہ اب شاید غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو. جی میرے پاس بھی کوئی نیوز آ رہی ہے, اس کو ظاہر ہے میں تصدیق ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ کا فرق جو ہے وہ ایک عام آدمی کو دیکھنے سے تو نہیں پتہ چلتا کہ یہ شیڈیول تھی یا نہیں تھی. لیکن بات بہت واضح ہے, جو ان کو فیول چاہیے تھا وہ فیول ان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے, جو گیس چاہیے تھی گیس پرووائڈ کی جا رہی ہے, اور اگر اب وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کریں گے تو وہ کلیئرلی وائلیشن میں ہوں گے اس کمٹمنٹ کی جو انہوں نے کی تھی. اور پہلے بھی نیپرا پبلک ہیئرنگ کر چکی ہے, 3 سے 4 دن کے اندر ان کا نیپرا کا فیصلہ ویسے بھی آنے والا ہے, اور اگر اب کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کو بھی اس کو مطلب اکاؤنٹ میں لیا جائے گا. کمٹمنٹ ان کی بالکل واضح تھی, کلیئر میٹنگ ہوئی تھی, 2-3 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا. تو کرنا انہوں نے یہی تھا کہ آج سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو 77% فیڈرز ہیں کراچی کے جس پہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے بیٹھ کر بات کی, آپ نے ایک رستہ نکالا, اس کے بعد اگر وائلیشن ہوتی تو اس صورتحال میں کیا انڈرسٹینڈنگ تھی؟ مطلب کیا آپ نے انہیں کنوے کیا تھا کہ اگر ان شرائط کی وائلیشن ہوئی تو اس کے یہ نتائج ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر کنٹینیوس وائلیشنز ہوتی رہی نا تو یہ نہیں ہو سکتا. جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ الیکٹرک کو پرائیویٹائز کیا گیا, کراچی کو پرائیویٹائز نہیں کیا گیا. وفاق کی ذمہ داری ہے, وفاق اپنی ذمہ داری پوری کرے گی, جو بھی قانون کے اندر طاقت ہے اس کو استعمال کیا جائے گا. لیکن ہماری امید یہی ہے کہ جو اتنی واضح انڈرسٹینڈنگ کے بعد اور پوری جو کوشش کر رہی ہے وفاق, گیس ڈائیورٹ کی گئی ہے, باقی جگہ سے فیول سپلائی خود ذمہ داری لی گئی ہے, حالانکہ وہ ذمہ داری ہے نہیں وفاق کی, لیکن کیونکہ کراچی کے شہریوں کا معاملہ ہے وہ بھی ہم نے کر دیا. اگر اس کے باوجود بھی اپنی وہ کمٹمنٹس پوری نہیں کر سکتے تو پھر جو بھی الٹیمیٹ ایکشن لینے کی ضرورت پڑے گی وہ بھی لیا جائے گا. ہاں, کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم پرابلم ہے اور اس کا میرا خیال ہے لانگ ٹرم سولوشن ڈھونڈنا ہوگا. آپ لوگوں کی میں اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اپنی گورنمنٹ کلیم کری تھی کہ جی 2022 میں 800 میگا واٹ اور 2023 میں 800 اضافی میگا واٹ آپ سبھی ایڈ کریں گے پاور اسٹرکچر کے اندر. لیکن بہرحال نیپرا کی آپ نے چونکہ بات کی کہ وہ بھی رپورٹ دے گی بھی, اس سے پہلے بھی نیپرا کی بہت ساری رپورٹس آ چکی ہیں. پچھلے سال کی جب کراچی میں آپ جانتے ہیں الیکٹرک کرنٹ لگنے سے نوجوانوں کی جان گئی, لوگوں کی جان گئی, اس میں انہوں نے ریکمنڈیشنز دی تھی کہ جی یہ تبدیلیاں کریں, کھمبے تبدیل کریں, تارے تبدیل کریں. اس پہ امپلیمنٹیشن انہوں نے دیکھی نہیں. تو یہ نیپرا کمزور نہیں ہے, یہ کیا رپورٹ ہوگی, کیا امپلیمنٹ ہوگا؟ قانون میں نہیں کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ نیپرا کی کمزوری ہے کہ نہیں, لیکن قانون واضح ہے, اختیار نیپرا کے پاس موجود ہے. اور میں نے کل بھی آفر کی تھی کہ اگر کوئی بھی مدد چاہیے نیپرا کو اپنی رولنگز جو ہیں انفورس کرنے کی گراؤنڈ کے اندر تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. کل کی میٹنگ کے اندر بھی ہم نے چیئرمین نیپرا سے بھی ان کی رائے لی تھی اور ان کا نقطہ نظر بھی سنا تھا. تو امید یہی ہے کہ سب سے پہلی تو کے الیکٹرک اپنی ذمہ داری پوری کرے گی, اگر نہیں ہوتا تو نیپرا جو قانون کے اندر مکمل اختیار ہے وہ استعمال کرے گا. لیکن میں پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کسی اسپیسیفک تفصیل کے اندر جائے بغیر, یہ نہیں ہو سکتا کہ کراچی کے شہریوں کی جو جائز ضرورت ہے وہ پوری نہ ہو اور وفاق دیکھتا رہے. اچھا, پچھلے سال جیسے آپ کے ہمارے سامنے بڑی واضح جو کوتاہیاں, یہ پریونٹیبل ڈیتھس تھیں جو کوتاہی کی وجہ سے ہوئیں, جس میں الیکٹرک شاکس لگنا اور دیگر جو باتیں تھیں. اس کے بعد نیپرا نے نہیں لکھا وفاق کو کہ ہمیں آپ کی مدد درکار ہے, یا وفاق نے بھی خود نہیں پوچھا بھائی کہ یہ ہمارا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے شہر میں, ہم کیا اس کو فکس کیسے کر سکتے ہیں؟ پچھلے سال سے ابھی تک سر ہوا کیا ہے, اگر میں پوچھ سکوں آپ سے؟ میں یہ اس کا بہتر جواب جو ہے وہ نیپرا یا پاور ڈویژن والے لوگ کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میری انوالومنٹ جو ہے وہ ایز کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کا چیئرمین کی صورت میں ہے, جو پچھلے 2-3 ماہ پہلے شروع ہوئی تھی. تو پچھلے سال جس وقت بارشیں ہوتی اس وقت میں انوالو نہیں تھا, تو اس وقت میں اگر کوئی بات بولوں گا تو وہ شاید اتنی ایکوریٹ نہ ہو. پولیٹیکلی پروبیبلی آپ یو آر ان گڈ پوزیشن, بیکاز جو سیٹس ملی ہیں کراچی سے پی ٹی آئی کو, تو وہ میرا خیال ہے ایک پولیٹیکلی لوگ ضرور یہ سننا چاہیں گے کہ کیا کیا پی ٹی آئی نے کراچی شہر کے لیے. یہ اس پرسپیکٹو سے پوچھ رہے ہیں. جی, میں نے جیسے کہا کہ میں اس چیز کے اندر ڈائریکٹلی کیونکہ انوالو نہیں تھا, تو اس لیے میں اگر کوئی بات کروں گا تو ہو سکتا ہے وہ ایکوریٹ نہ ہو. وہ پاور ڈویژن کے لوگ یعنی عمر ایوب صاحب یا نیپرا جو ہے وہ بہتر جواب دے سکتی ہے. میں ابھی جو اس سچویشن میں, کیونکہ اب میں کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کا چیئرمین ہوں, اس وقت میں نہیں تھا اس پوزیشن کے اندر. اب میں ڈائریکٹ تو نہیں, انڈائریکٹ اب میری انوالومنٹ ہے, اور اس لیے میں بول رہا ہوں کہ کل جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے اوپر اگر عمل درآمد نہیں ہوگا
मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ, वाज़ेह है मेरे दिमाग में, जिम्मेदारी जो है कराची के अवाम की वो वफाक की हुकूमत के पास है, वो के इलेक्ट्रिक की नहीं है, वो नेपरा की नहीं है। उन इदारों ने जो काम करना है वो करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वफाक को अपनी उसकी कमी पूरी करनी ठीक है। पड़ेगी। आखिरी सवाल इस टॉपिक से मैं फिर आगे निकलूंगी, वो ये कि फिर इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? क्या ये जो के इलेक्ट्रिक के इशू का 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि इसमें बेहतरी नहीं आ रही, सोल्यूशन नहीं इसका कोई अभी वाज़ेह नजर आ रहा, आपकी नज़र में क्या है इसका? देखिए, दो मुख्तलिफ हिस्सों में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऑपरेशनल इशू हैं जो उन्होंने मेंटेनेंस वगैरह के करने हैं, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल जो एग्रीमेंट्स हैं वो नहीं हो पा रहे, उसकी वजह से प्रॉब्लम चल रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम जो है लोड शेडिंग का, बिजली की कमी का है। वो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि सारे पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी हो रही थी, हम बिजली की कैपेसिटी भी ऐड कर रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि के इलेक्ट्रिक जो है वो कराची में सरमायाकारी नहीं कर रही, और ना ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है कि अगर बिजली कराची में नहीं पैदा हो रही तो कम से कम बाकी पाकिस्तान से इंपोर्ट की जा सके। वो उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया है। वही मैं आदाद शुमार कल आपको बता रहा था कि अगले 3 साल के अंदर 2150 मेगावाट कराची के अंदर या खुद पैदा होगा या रिसीव करने की सलाहियत क्रिएट कर दी जाएगी, यानी 70% जो बिजली की सप्लाई है कराची की उसमें इजाफा किया जाएगा इस 3 साल के अरसे में। ठीक है, चलें, मुझे थोड़ा